بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ خاتمہ اجرائے قواعد۔ جی بچوں، اس کے اندر اظہار کا قاعدہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ پھر مد بھی ہے، مد متصل، حرف مدہ کے بعد الف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمے کا ہے۔ ایک یہ نشانی، ایک اور نشانی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ جو عین کی شکل کا سرا جیسے ہے اس طرح ہو تو وہ مد متصل کی علامت ہے، اور اگر حمزہ الف کی شکل میں ہو تو مد منفصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس ایک مثال کا ہجا کرتے ہیں، آگے پھر اسی طرح پڑھیں گے۔ غین پیش غو، ثا زبر الف مد ثا، غوثا، حمزہ دو زبر ان، غثاء، حمزہ زبر حا اح، غثاء اح، واو کھڑی زبر وا، غثاء احوا، وہ کبھی سیم ہے جی۔ یہاں پر مد متصل اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ تنوین۔ تو جب نون ساکن تنوین کے قاعدے اجرا کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کہاں ہے۔ یہاں پر تنوین نظر آ رہی ہے، شاباش۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حرف حمزہ ہے۔ حمزہ کون سی روح میں سے؟ حروف حلقی میں سے، لہذا کیا ہوگا؟ اظہار۔ اب اظہار کا مطلب کیا ہے؟ بھئی وہاں پر نون کو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ یہاں اصل جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ قلقلہ ہو جاتا ہے۔ غثاء احوا تو آن نہیں ہوتا، غثاء احوا اس طرح پڑھنا۔ سمجھ آئے گی بات جی؟ شاباش۔ آگے پھر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب یہی قلقلے والی غلطی ہوتی ہے۔ ایک غلطی یہ لکھی ہوئی ہے، بیچ میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا نا، تو اظہار کے قاعدے میں یہ نون لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جن قاعدوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ نون ہوتا ہے نون قطنی کی صورت میں، جب کہیں پہ ملا کر پڑھنا ہو اور اس نون کے نیچے حرکت کسرے کی دے کر پڑھنا ہو تو وہاں نون لکھا ہوتا ہے قرآن میں۔ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں لکھا ہے تو یہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ معتد اثیم، جی۔ اب یہاں پر اگلی مثال بھی اسی کے ساتھ ہے، تنوین کے بعد پھر آگے حمزہ حروف حلقی میں سے۔ معتد اثیم اذا تتلی، شاباش۔ اسی طریقے سے آگے پھر تنوین کے بعد کیا حرف ہے؟ ہا۔ پہلے حرف بتانا ہے، کیا حرف ہے؟ یعنی پہلے اجرا میں اس چیز کا خاص لحاظ رکھنا ہے کہ جو نظر آ رہی ہے، جو سمجھ آ رہی ہے، وہ چیز بچے کو دکھانی ہے۔ بیٹا یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ نظر آ رہا ہے۔ اب پوچھیں گے ہاں کون سے روح میں سے ہے؟ حلقی میں سے۔ اب کیا ہوگا بچوں؟ اظہار۔ نارن حامیہ، جی۔ وقف بھی کر دیا تو کیا ہے؟ گولتا۔ وقف میں اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاں سے، شاباش، وقف بالابدال، ہاں سے بدلنا۔ آگے بھی یہی مثال ہے، من کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، پھر تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے۔ تسقى من عين آنية، جی وقت کریں گے گول تا کو
آ سے بدلنا، وقف بالابدال، تسقا من عین آنیہ، جی اظہار کے قاعدے پر غلطی سمجھیے گا کون سی ہوتی ہے کہ کلکلا ہو جاتا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جی اب آگے جو مثال پڑھنے لگے ہیں اس کے اندر قاعدہ ہے اقلاب کا، کس کا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، تو یہ نون کو میم سے بدلنے کا نام ہے اقلاب، اور جو ادائیگی ہے اس کا نام ہے اخفاء مع الغنہ، اس کا کیا نام ہے؟ جی تو یہ دونوں باتیں سمجھنی ہیں کہ ظاہری تبدیلی جو نون کو میم سے ہونے والی ہے اس کی وجہ سے اس کا نام اقلاب ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے اس کا نام کیا ہے؟ اخفاء مع الغنہ۔ دیکھیے گا بچوں، تو اب ہجا میں کیا ضابطہ یاد رکھیے گا، جس حرف کے اوپر حرکت ہو یا جزم ہو تو ہجا میں اس کا نام لیا جاتا ہے، یہاں نون کے اوپر چونکہ جزم ہے لہذا ہجا میں اس کا نام لیا جائے گا، اور بغیر نام لیے استاد محترم قیسی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ آواز میم کی آ رہی ہے لہذا ہجا میں نون کا نام لیے بغیر میم کو صرف میم کے ساتھ ملا کر ہجا کیا جائے تو بھی درست ہے۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئیں؟ اب میں پہلی بات بتانے لگا ہوں، اصولی کیا ہے؟ میم زبر نون میم مم، جی اب استاد جی فرماتے تھے چونکہ آواز میم کی ہے نون کا نام ہجا میں نہ بھی لیا جائے تو کوئی حرج، اب وہ طریقہ کیا ہے؟ میم زبر میم مم، با زبر با، توجہ اخفاء کیسے ہوگا؟ ہونٹوں کو نرمی سے ملانا، مم با، تو با میں ہونٹوں کو دبائیں گے تو میم میں جو ہونٹوں کو نرمی سے ملانا، اسی نرمی سے ملانے کا نام اخفاء ہے۔ مم با، خو زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا، وقف مم بخیل، شاباش۔ اسی طرح اگلے قاعدے کا ہجا وغیرہ بالکل سیم ہی ہوگا، سمجھ آ گئی دونوں طریقے؟ اب اس کو صرف پڑھ رہے ہیں، ادائیگی پر توجہ، اخفاء لا یوم، دیکھیں لا یوم بدن، ٹھیک، وقف کریں گے وقف بالاسکان ہوگا، نون کو ساکن کر دیں گے، لیکن جہاں وقف میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ وقف میں حرکت تو ختم ہوتی ہے لیکن شد ختم، لہذا وقف میں غنہ اسی طرح باقی رہے گا۔ وقف اب کر رہے ہیں لا یم بدن، شاباش جی، آگے بھی وہی حرف ہے ہجا اسی طریقے سے، میم زیر نون میم اس طریقے سے بھی، اور میم زیر میم، میم بعدی، وقف کریں گے دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، عین بھی دال بھی، توجہ ہو تاکہ پہلا ساکن متحرک نہ ہو جائے، اکثر میم بعد پڑھتے ہیں تو میم بعد نہیں ہے، میم بعد، بعد یوں دال کا کرا، بعد ہو جاتا ہے اکثر، توجہ، من بین الصلبی، سواد کا توجہ جی، وقف اب کر رہے ہیں تو وقف میں با پر کیا ہوگا؟ قلقلہ، اس میں ہجا کے دوران بھی نون زیر سواد نیوس پر پڑھنا، سواد کو غلطی کیا ہوتی ہے ہجا کرتے ہوئے بھی اور رواں میں بھی، نس اول پڑھتے ہیں تو نس میں سین پڑھا جاتا ہے
اور صلب میں صاد پڑھا جاتا ہے، 2 حرف بن جاتے ہیں. تو یہاں ایک ہی حرف کی طرح صاد ہی پڑھنا ہے مکمل. سمجھ آئی بات؟ من بین الصلب، الصلب. شاباش. جی لنسفعا میں بھی یہی قاعدہ ہے. وقف اگر کرنا پڑ جائے لنسفعا، کیونکہ تنوین کو وقف میں الف سے بدلتے ہیں، ٹھیک. لیکن ہجا میں کیسے؟ جی لنسفع، عین 2 زبر میم عم، ٹھیک ہے. ادائیگی بالکل سیم ہوگی. پھر آگے نون کا غنہ، اور وقف میں وقف بالابدال ہوگا. توجہ سے دیکھیں ادھر، لنسفعا بالناصیۃ، جی اب وقف کریں گے وقف بالابدال، پھر اقلاب کی ادائیگی اور نون مشدد کے غنے کی ادائیگی پر توجہ. لنسفعا بالناصیہ، بذنبہم، بے نہیں، زیر مجہول نہیں ہو جی. مطہرہ، اس کو کل والے سبق کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے تاکہ اس کی دوبارہ جو ہے نا عملی ادائیگی سب کے سامنے آ جائے. تو اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. جی تو اخفاء اظہار کا قاعدہ اور اقلاب کا قاعدہ، یہ 2 پڑھے ہیں. اظہار میں قلقلہ نہ ہو، اور اقلاب کے قاعدے میں ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ اخفاء مع الغنہ، اخفاء شفوی کی طرح. مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.